اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ قسمت بدلنا چاہتے ہو تو یہ تسبیح ضرور پڑھو۔ قرآن پاک اور بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کی یہ تسبیح بہت اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی یہ تسبیح ہے، اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائیے، ساری الجھنیں اور مسائل آپ کے دور ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھیں، اسی پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا، اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک دو جو یہ سب دیکھ رہا تھا کافی حیران ہوا اور کہنے لگا حضرت، آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ تم نے سورۃ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح اپنی قوم کو کیا فرما رہے تھے کہ اے لوگو استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ مال دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ رزق دے گا، اللہ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ لہٰذا اس لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے تو جان لو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو دکھ نہیں دیا گیا۔ جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے کرمین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، بیگانے بھی دکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کام پر موجود دوسروں کو کولیگز بھی دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ نبیوں کے میراث سے ہے۔ اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں پیغمبروں پر نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے۔ ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، روزمرہ کی زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ دکھوں اور غموں کی صورت میں ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ و تکلیف بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کیا کریں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں ہم بالکل پاک صاف ہوں۔ پیارے دوستو، استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔
استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، پروردگار ایک مرتبہ مجھے یہ کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب۔ استغفار ہر طرح کی طاقت قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے، تو آپ بھی جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کیا کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ فارغ ہوں آپ بس استغفار کیا کریں۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ عظیم تسبیح کون سی ہے جس کو پڑھنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی یا اللہ مجھے گناہوں سے دور رکھنا، مجھے گناہوں سے بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اتنا ہی زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہا کرے۔ ہر انسان کو چاہیے پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، کہ جتنا زیادہ ہو سکے استغفر اللہ پڑھ لے۔ آپ نے صرف اور صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی معافی مل جائے۔ تو جان لیجئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ خطائیں سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ اس کی لازمی کرنی ہے، اور 3 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس مقصد کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔